بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور فراست سے بے حد متاثر ہوئیں۔ بعد میں میسرہ نے بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت و کردار اور لیاقت و ذہانت کے اعتبار سے مکہ کا کوئی بھی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کی گرویدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو حالہ سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو حالہ بھی وفات پا گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھیں۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھیں، بلکہ ان کے اخلاق و عادات کا شہرہ زبان زد خلائق تھا۔ چنانچہ اس غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی ظرفی اور حسن اخلاق ہی متاثر کر سکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی غیر معمولی دیانت و امانت کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس لیے طاہرہ نے امین ہی سے شادی کا تہیہ کر لیا۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہوئیں۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور اعلیٰ خاندان خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کو لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دولہے میاں کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اس کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی مدعو تھے۔ چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر
اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے، ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اس لیے مالی منصب اور عمر کی تفاوت ان کے ازدواجی تعلقات پر کسی کوئی ناخوشگوار اثرات مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خوشگوار شادی کے بعد 25 بار سے زندہ رہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں: سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سپاس عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر یعنی میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔